بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استنبول، مصنف محمد سعید۔ ارمندوز نے اپنی پرخلوص خدمات کے سلسلے میں نہ صرف ادرنا کے دربار بلکہ سلطانی حرم سے تعلقات رکھنے والے معاملات میں بھی سلطان کا اعتماد حاصل کر لیا تھا۔ اس نے ترک فوج کو یورپ کی جدید ترقی یافتہ فوج بنانے میں جس دلچسپی سے دن رات کام کیا تھا، سلطان اس کا بے حد مداح تھا۔ ان خدمات کے علاوہ اس نے ایک ایسی تقریبی جماعت کا بھی سراغ لگایا تھا جو کسی بیرونی قوت کے اشاروں پر کام کر رہی تھی اور دارالحکومت کے امن کو برباد کر کے جنگی مساعی میں رکاوٹ ڈالنا چاہتی تھی۔ اس نے سلطان کی توجہ نہ صرف ان امن سوز سرگرمیوں کی طرف مبذول کی تھی بلکہ کیفے گلکار، یونانی کتب خانہ اور یونانی ثقافت کے قدیم نمونے بیچنے والی 3-4 ایسی جگہیں بھی سلطان کے ملاحظے سے گزاری تھیں جو اس جماعت کے اڈوں کی حیثیت سے استعمال ہوتی تھیں۔ اس نے سلطان کو یقین دلایا تھا کہ میں خود عام طور پر ان اڈوں کے اندر، باہر اور ارد گرد منڈلاتا رہتا ہوں، مگر ابھی تک اس سازشی گروہ کے سربراہ کے متعلق کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ ارمندوز صرف سلطنت عثمانیہ ہی کا دوست نہ تھا بلکہ سلطانہ مریمہ بھی اسے اپنا ہمدرد تصور کرتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اگر کسی وقت ارمندوز سے کہا جائے کہ وہ اپنی آئندہ زندگی کے لیے سلطان یا سلطانہ دونوں میں سے کسی ایک کو منتخب کرے تو وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر سلطانہ مریمہ کا ہاتھ تھام لے گا۔ ارمندوز نے جب سے تھیوڈورا کو یونانی بڑھیا کے ساتھ سلطانہ کے محل میں بھیجا تھا، اسی وقت سے وہ اس انتظار میں تھا کہ یا تو اسے تھیوڈورا محل میں طلب کرے گی یا مریمہ، اور جب اسے محل کے داروغہ کو آتے دیکھا تو خوشی سے اچھل پڑا۔ بلاوا آ چکا تھا، اب اسے صرف یہ معلوم کرنا تھا کہ کس نے بلایا ہے، سلطانہ نے یا سلطانہ کی حسین کنیز نے۔ سلطانہ نے یاد فرمایا ہے، آنے والے نے کہا۔ داروغہ کے منہ سے یہ جملہ سن کر ارمندوز اپنی مسکراہٹ ضبط نہ کر سکا۔ تھیوڈورا محل پہنچ چکی تھی، وہ یقیناً اپنا مقصد سلطانہ پر ظاہر کر چکی ہے، اور اب سلطانہ کو اریتوس سے مشورہ کرنا تھا۔ جو کچھ وہ مشورہ دینے والا تھا وہ اسے اچھی طرح معلوم تھا۔ وہ آہستہ آہستہ بڑبڑانے لگا۔ سلطان محمد کو اپنی زبردست فوج کے باوجود شکست ہو چکی ہے اور جولین ورنہ کی عبرتناک ناکامی کے باوجود جیت چکا ہے۔ تھیوڈورا زندہ باد۔ وہ محل میں جب داخل ہوا، اس وقت مریمہ بے چینی سے برآمدے میں ٹہل رہی تھی۔ ارمندوز کو دیکھ کر اس کے قدم رک گئے اور مدھم سی مسکراہٹ سے اسے خوش آمدید کہا، جس کے جواب میں وہ زمین تک جھک گیا تھا۔ سلطانہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی اور اپنی جگہ پر بیٹھ کر کسی تمہید کے بغیر نوائد کنیز کی حیثیت اور جذبات و محسوسات کے بارے میں سوالات کرنے لگی۔ پھر وہ اس سے پوچھنے لگی، کمسن شہزادے کو اس کے بڑے بھائی سے دور لے جانے کا آخر کیا نتیجہ ہوگا؟ اس سے قسطنطنیہ یا یورپ کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ اور آخر میں اسے کریدنے لگی، اس سارے کھیل میں کہیں سلطان وقت کا ہاتھ تو نہیں؟ سلطانہ مریمہ کس قدر ہوشیار تھی، ارمندوز کو اس کا زندگی میں پہلی بار تجربہ ہوا، لیکن وہ تو اس سے بھی زیادہ چالاک تھا۔ سنبھل کر جواب دیتا رہا۔ ارمندوز نے شہزادے کے بارے میں کہا، وہ اگر قسطنطنیہ پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو اس کی زندگی قطعی طور پر محفوظ ہو جائے گی۔ وہ اس وقت سارے یورپ کے لیے جدید قسم کے ہتھیار کی حیثیت رکھتا ہے جسے سلطنت عثمانیہ کے خلاف کامیابی سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نوجوان کیسر پیلیولوگس ہو یا پاپائے روم، ہونیاری ہو یا کارڈینل جولین، جس کسی نے شہزادے کو ذکر پہنچانے کی کوشش کی، اس نے گویا خودکشی کا ارتکاب کیا۔ کم سے شہزادے کے علاوہ سلطانہ مریمہ بھی ہاتھوں ہاتھ لی جائے گی۔ ماں بیٹا یورپ کے لیے واقعی ماں بیٹے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دونوں کی زندگی امن اور چین سے کٹے گی۔ ادرنا میں اگر 50% کامیابی کی توقع ہے تو 50% نقصان بھی ممکن ہے۔ کامیابی صرف یہ ہے کہ شاید شہزادہ سلطان محمد کے بعد سلطنت عثمانیہ کا فرما روا بن جائے، اور نقصان یہ ہے کہ کہیں اسے اپنی جان سے ہاتھ نہ دھونے پڑے۔ سلطانہ خود معاملے کے ہر ایک پہلو پر غور کر لے۔ قسطنطنیہ میں شہزادے کی جان کو کوئی خطرہ نہیں، اور اس بات کی قوی امید ہے کہ شاید مسیحی یورپ اسے عثمانی سلطنت کی حکومت دلوانے میں کامیاب ہو جائے۔ ادرنا میں بھی یہ خواب دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کے شرمندہ تعبیر ہونے تک شہزادے کی زندگی ہر وقت خطرے میں رہے گی۔ ارمندوز کے خاموش ہو جانے پر مریمہ کچھ دیر تک سوچتی رہی، پھر آہستہ سے کہا، میں پوچھتی ہوں، کہیں تھیوڈورا کو خود سلطان نے تو نہیں بھیجا؟ مریمہ اب اپنے آپ کو جولین کے لیے تیار کیے ہوئے راستے پر آ رہی تھی۔ ارمندوز نے اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے کہا،
نہیں، اگر سلطانہ اس بات کا یقین کرنا چاہتی ہیں تو میں اپنی عزت اور وقار کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تھیوڈورا کو سلطان نے نہیں بھیجا۔ تم نے اس حسین دوشیزہ کو دیکھا بھی ہے؟ سلطانہ نے سوال کیا۔ ارمندوس نے مریامہ کو غور سے دیکھا، جیسے اس کے معافی و ضمیر کو سمجھنا چاہتا ہوں، پھر پرسکون لہجے میں بولا، آدرنا میں ایسا کون سا انسان ہے جس کی تصویر میری آنکھوں میں موجود نہ ہو؟ میں نے اس دل فریب بلکانی دوشیزہ کو اس وقت دیکھا تھا جب وہ قسطنطنیہ سے چل کر شام کے قریب سانتا میرینا پہنچی تھی، اور حضور اگر سچ پوچھیں تو اسے سلطانہ مریامہ کے محل کا راستہ دکھانے والا میں ہی ہوں۔ ارمندوس بے، تمہیں سلطان وقت کی عزت و خوشحالی کے علاوہ کمسن شہزادے کی زندگی کی کس قدر فکر ہے؟ تمہارے پرخلوص دوستانہ مشورے سے میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ تم بھی کمسن شہزادے کو قسطنطنیہ بھیج دینے کے حق میں ہو۔ سلطانہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی۔ آپ کا یہ پوچھنا قبل از وقت ہے سلطانہ کہ میں شہزادے کے متعلق کیا کرنا چاہتا ہوں۔ کاش میں آدرنا میں شہزادے کی زندگی کے تحفظ کی ضمانت دے سکتا۔ کاش میں شہزادے کو آدرنا کے دربار میں اس مرصع تخت پر بٹھا سکتا جہاں اس وقت ارمندوس نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ وہ کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا۔ مریامہ کے لیے غفلت کی جس قدر دوا ضروری تھی، اس کی مقررہ خوراک اسے مل چکی تھی۔ اس کے اوہام، اندیشے، دل کی دھڑکن اور جسم کا ریشہ، بے چینی اور اضطراب سب کچھ دور ہو چکا تھا۔ کنواری ماں نے اس کی اور اس کے کمسن بیٹے کی حفاظت کے لیے آسمان سے فرشتے بھیج دیے تھے۔ اس نے احسان مندی کے انداز میں سر جھکا کر کہا، تو پھر تمہارے مشوروں کی روشنی میں کوئی قطعی منصوبہ تیار کیا جائے؟ مریامہ نے کہا، میں حاضر ہوں۔ لمبے چوڑے مشوروں اور منصوبوں کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے تو پھر تھیوڈورا کو موقع دیجیے۔ ارمندوس بولا، میں چاہتی ہوں تھیوڈورا کے علاوہ تم بھی مدد کرو۔ سلطانہ مریامہ نے کہا، میں کمسن شہزادے کا ادنا غلام ہوں سلطانہ عالیہ۔ ارمندوس نے کہا، تو پھر چلو اسی وقت تھیوڈورا کے ساتھ کوئی قطعی بات کریں۔ سلطانہ نے کہا، مناسب معلوم ہو تو تھیوڈورا کو یہیں بلا لیجیے۔ ارمندوس بولا۔ ملکہ نے یہ مشورہ قبول کیا۔ تھیوڈورا بلائی گئی اور طے پایا کہ کمسن شہزادہ ابھی اسے اس کے سپرد کر دیا جائے، اور جب وہ اپنی نئی آیا کے ساتھ گھل مل جائے اور اس قدر مانوس ہو جائے کہ اگر ہفتے 10 دن تک بھی اپنی ماں کو نہ دیکھے تو خاموش رہے، اس وقت ارمندوس انہیں چپ چاپ آدرنا کی سرحد کے پار پہنچا دے۔ اس نے بےتاب سی ہو کر سوال کیا، کیا میں بھی شہزادے کے ساتھ نہیں جا سکتی؟ آپ کا آدرنا کی سرحدیں پار کرنا بہت دشوار ہے سلطانہ۔ آپ تھیوڈورا اور شہزادے کے ساتھ نہ جا سکیں گی کیونکہ ترک فوج کا ہر ایک افسر آپ کو پہچانتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ آج کل سرحدوں کے ساتھ ساتھ سلطانی دستوں نے ایسے جال پھیلا رکھے ہیں کہ پرندہ بھی ادھر سے ادھر آ جا نہیں سکتا۔ ارمندوس بولا، سنا ہے قسطنطنیہ سے کوئی وفد آیا ہے؟ جی ہاں، آیا تھا اور چلا بھی گیا، ارمندوس نے کہا۔ کچھ کشیدگی دور ہوئی؟ مریامہ نے پوچھا۔ پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے، ارمندوس بولا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ مریامہ نے پوچھا۔ آپ شہزادے کو قسطنطنیہ بھجوانے کی کوشش کریں، اگر جنگ چھڑنے سے پہلے وہ وہاں پہنچ گیا تو نتیجہ بہت شاندار ہوگا، ارمندوس بولا۔ یہ بات سن کر سلطانہ بے بسی کے انداز میں دریچے سے باہر دیکھنے لگی، جیسے حالات کے سامنے بے بس ہو گئی ہو۔ ارمندوس کھڑا ہو گیا اور رخصت طلب کی۔ سلطانہ نے آہستہ سے سر جھکا کر اجازت دے دی۔ جانے سے پہلے ارمندوس نے تھیوڈورا سے مخاطب ہو کر کہا، حالات نے دوشیزہ بلکان کو ایک کمسن بچے کی ماں بنا دیا ہے۔ اب یہ ثابت کرنا آپ کا کام ہے کہ اس کی حقیقی ماں بن سکتی ہیں یا نہیں۔ وقت بہت تھوڑا ہے اور کام بہت زیادہ۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کامیاب ہوں گی۔ ارمندوس سلطانہ مریامہ سے رخصت لے کر باہر آیا۔ تھیوڈورا بھی اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ ارمندوس نے پوچھا، تاتار کو گلکار میں کب دعوت دے رہی ہو؟ دعوت تو دے چکی ہوں مگر اسے قبول نہیں کی، تھیوڈورا نے کہا۔ کیوں؟ ارمندوس بولا۔ کہتا ہے فرصت نہیں۔ سلطان کو بعض خاص قسم کی مہماتی دستوں کے لیے چند موزوں افسروں کی ضرورت ہے، اور آج سے ان کے مقابلے شروع ہو چکے ہیں، تھیوڈورا نے کہا۔ ارمندوس مسکرایا۔ تھیوڈورا نے حیران ہو کر اسے دیکھا اور سوال کیا، کیوں؟ تمہارا خدمتگار واقعی پراسرار بنتا جا رہا ہے، ارمندوس نے کہا۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھی، تھیوڈورا نے پوچھا۔ ابھی سمجھنے کا وقت بھی نہیں۔ دیکھو، کمسن شہزادے کی دیکھ بھال ہی میں نہ کھو جانا۔ تاتار سے میل ملاقات اب بہت ضروری ہو گئی ہے، ارمندوس بولا۔ میں اس سے برابر ملتی رہوں گی، تھیوڈورا بولی۔ لیکن کہاں اور کیسے؟ وہ تو آج کل مقابلوں میں مصروف ہے، ارمندوس نے کہا۔ پھر؟ تھیوڈورا نے پوچھا۔ پھر میں کیا جانوں؟
ویسے وہ ملتا کہاں ہے؟ مجھے معلوم نہیں، تھیوڈورا نے کہا۔ تم نے آدرنا میں اپنے لیے ایک عجیب خطرہ مول لے لیا ہے، ایک ایسا خطرہ جس کے مرکز سے تم ابھی تک نا واقف ہو۔ خیر، گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم بدستور گلکار کے کتب خانے کا چکر لگاتی رہو، وہ خود تم سے آ ملے گا، ارمندوس نے کہا۔ ارمندوس بے جب محل کے محافظ سپاہی کے سلام کا جواب دے کر عظیم الشان دیوڑی سے باہر نکلا تو اسے محسوس ہوا کہ گویا کوئی شخص اسے محل سے نکلتے دیکھ کر گلی میں مڑ گیا ہے، اور اس کے دل نے کہا کہ یقیناً یہ وہی شخص ہے جو آج سے کچھ عرصہ پہلے گلکار سے نکلتے وقت اسے دیکھ چکا ہے۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ یہ تھیوڈورا کا ہی خدمتگار ہے، جو نہ صرف ترک فوج میں کوئی اہم عہدہ حاصل کر چکا ہے بلکہ جسے سلطان نے کئی توقعات بھی وابستہ کر رکھی ہیں۔ تاتار کا خیال ایتوس کے ذہن پر مسلط ہو چکا تھا۔ وہ رہ رہ کر سوچتا سلطان کو کن خاص قسم کے مہماتی دستوں کے لیے موزوں افسروں کی ضرورت ہے، اور اسے تھیوڈورا سے کیوں کہا کہ وہ ان افسروں کے انتخاب کے لیے سلطان نے فوج میں عام مقابلے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ تجویز دراصل خود اس نے پیش کی تھی اور سلطان نے اسے بے حد پسند کیا تھا۔ تاتار نے تھیوڈورا سے غلط نہ کہا تھا، مگر سلطان ارمندوس سے مشورہ کیے بغیر اس مقابلے کا اعلان کیسے کر سکتا تھا؟ مشورہ نہ صحیح، کم از کم اسے معلوم تو ہو جاتا۔ یہ سوچتا وہ سیدھا اپنے نائب کے پاس پہنچا اور پوچھا، کیا تمہیں کسی ایسے مقابلے کا علم ہے جس میں موضوع افسروں کو چنا جائے گا؟ نہیں، اس نے ایتوس کے سوال پر حیرت ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ سلطان نے سرکاری طور پر اس مقابلے کا کوئی اعلان نہیں کیا، البتہ میں یہ محسوس کرنے لگا ہوں کہ عنقریب کوئی بہت بڑا واقعہ عمل میں آنے والا ہے۔ اس کی کوئی دلیل؟ ارمندوس نے پوچھا۔ پچھلے چند دنوں سے میں سلطان کو بعض نوجوان اور اجنبی افسروں کے ساتھ انتہائی مصروف دیکھ رہا ہوں، وہ افسر بولا۔ مثلاً کن نوجوان اجنبی افسروں کے ساتھ؟ ارمندوس نے پوچھا۔ ان میں سے نمایاں وہ نوجوان افسر ہے جسے کل تک آپ جدید ترک فوج کے لیے قابل تقلید سپاہی قرار دیتے رہے ہیں۔ تمہارا مطلب اس نوجوان افسر سے ہے جس کے لیے میں نے سلطان سے سفارش کی تھی؟ ارمندوس نے پوچھا۔ جی ہاں، جسے آپ جدید توپ خانے کی کمان کے لیے موزوں ترین افسر تصور کرتے ہیں، اس افسر نے کہا۔ کیا نام ہے اس کا؟ ارمندوس نے پوچھا۔ بڑا عجیب سا نام ہے، مجھے کچھ یاد نہیں رہا، غالباً کسی کو بھی اس کا اصلی نام معلوم نہیں، تاتار مشہور ہے، اس افسر نے کہا۔ تاتار؟ ارمندوس بولا۔ ترک فوج میں کئی تاتار تھے، لیکن ایتوس کا ذہن تھیوڈورا کے تاتار کی طرف منتقل ہو گیا اور یہ بات اسے بہت عجیب لگی۔ اس نے دوبارہ سوال کیا۔ کیا کہا؟ تاتار؟ جی ہاں، تاتار، وہ بولا۔ تم نے اسے آخری بار سلطان کے ساتھ کب دیکھا تھا؟ ارمندوس نے کہا۔ آخری بار؟ میں تو اسے ہر روز سلطان کے ساتھ دیکھتا ہوں۔ آج بھی سلطان معظم، تاتار اور ایک اور آدمی گھوڑوں پر سوار شمالی پہاڑ کے دامن سے آئے۔ ان کے گھوڑوں کی حالت سے ظاہر ہوتا تھا جیسے میلوں سر پر دوڑتے رہے ہوں، اس نے کہا۔ پھر؟ ارمندوس نے پوچھا۔ پھر تینوں لمحہ بھر کے لیے اصلاح خانے کے سامنے رکے۔ سلطان مسکرا کر ان سے باتیں کر رہے تھے۔ ان سے باتیں کر چکنے کے بعد سلطان نے مجھے طلب فرمایا اور حکم دیا کہ کل۔ ہاں، کل کیا؟ ایتوس کہہ رہا تھا۔ بس کل کہہ کر خاموش ہو گئے۔ تاتار کو دیکھا اور کہا، میرا خیال ہے کہ کل بھی سارا انتظام تم خود کر لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اور تاتار نے جھک کر کہا، جی ہاں، صرف کل ہی کی تو بات ہے، میں خود سارا کام کر لوں گا۔ پھر؟ ایتوس نے پوچھا۔ سلطان تاتار کا شکریہ ادا کرتے ہوئے چلے گئے، اس افسر نے کہا۔ ایتوس نے کچھ سوچ کر پوچھا، تاتار رہتا کہاں ہے؟ نئی چھاونی میں، سرخ مسجد کے پاس تیسرے مکان میں۔ اور ایتوس یہ جملہ زیر لب دہراتا ہوا باہر آ گیا۔ 16واں باب۔ کل رات سلطان محمد اب بھی دربار حرم اور نئی چھاونی کے ہنگاموں سے اکتا کر جزیرہ نمائے گیلی پولی کے پہاڑی دامن اور ساحل پر نکل آتا، مگر اب وہ نہ تو اکیلا ہوتا اور نہ ہی تنہائی کے عالم میں غروب آفتاب کا تماشا دیکھتا، بلکہ اب سربی کاریگر اور تاتار اس کے ساتھ ہوتے۔ کاریگر اپنی توپ تیار کر چکا تھا اور تاتار اسے آزما رہا تھا۔ یہ توپیں بڑی رازداری کے ساتھ نئی چھاونی سے یہاں پر لائی جاتی۔ سلطان اسے اپنی مرضی سے نصب کراتا اور ان کی مار اور طاقت کا نتیجہ معلوم کرنے کے لیے تاتار سے اپنے بتائے ہوئے نشانوں پر گولے پھینکواتا۔ سربی اپنی کاریگری، تاتار اپنی نشانہ بازی، اور سلطان ان دونوں کی مہارت سے بہت خوش تھا۔ سربی اپنی خواہش پوری کر چکا تھا اور تاتار اپنی۔ اب صرف سلطان کی خواہش کی تکمیل باقی تھی۔ اس کی خواہش کیا تھی اسے سوائے اس کے اور کوئی نہ جانتا تھا۔ اس نوجوان سلطان میں اپنے پیشرو سلاطین کی تمام خوبیاں موجود تھیں۔
وہ اپنے جد اعلیٰ عثمان ہی کی طرح مستقبل کی تاریکیوں میں آنے والے واقعات کو ان کی صحیح صورت میں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اپنے باپ سلطان مراد ہی کی طرح نڈر اور دور اندیش تھا۔ بایزید یلدرم کی طرح برقرفتاری سے اپنے منصوبوں پر عمل کرتا تھا۔ محمد اول کی طرح غور و خوض کا عادی تھا، لیکن ایک بار کوئی فیصلہ کرنے کے بعد اس پر نظر ثانی کا قائل نہ تھا، اور اپنے باپ کی طرح آگ کے سمندر کو ساحل پر کھڑے ہو کر دیکھنے کے لیے تیار نہ تھا، بلکہ سوچے سمجھے بغیر اس میں کود پڑتا تھا۔ ان خوبیوں کے علاوہ اس میں ایک خوبی ایسی تھی جو پہلے کسی ترک سلطان میں نظر نہیں آتی، وہ یہ کہ جو کچھ اس کے دل میں ہوتا تھا اسے کسی اور پر ظاہر نہ کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے مرحوم باپ کے بوڑھے سالار نے اسے انتہائی پریشان دیکھ کر پوچھا، آخر اس پریشانی کی وجہ کیا ہے سلطان عالی؟ مجھے کیا معلوم، سلطان نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ اگر اپنی پریشانی کی وجہ آپ کو بھی معلوم نہیں تو پھر کس سے معلوم ہوگی؟ غالباً اس پریشانی کا سبب کوئی ایسا منصوبہ ہوگا جس کی تمام تفصیلات واضح صورت میں سلطان کے سامنے نہیں آ رہی۔ سلطان نے بوڑھے سپاہی کو محبت اور احترام سے دیکھا اور مسکرا کر کہا، تم نے ٹھیک ہی کہا، لیکن اگر اس منصوبے کا دھندلا سا خاکہ خود میری داڑھی کے بال کو بھی معلوم ہو تو میں اسے اپنے ہاتھ سے نوچ لوں گا۔ اور اس نے بالکل سچ کہا تھا۔ اس کا دل سمندر کی طرح گہرا تھا اور دماغ ان چٹانوں کی طرح نوکیلا جو سمندر کے تھپیڑے کھا کھا کر تلوار سے زیادہ تیز ہو جاتی۔ خصوصیت کے ساتھ اسے فوجی معاملات کو اس طرح مرتب کیا تھا کہ اس کے ایک ذمہ دار افسر کو بھی یہ معلوم نہ ہوتا تھا کہ دوسرا افسر کیا کر رہا ہے۔ اور پھر جب سربی کاریگر کی نئی توپ آزمائش کے ہر مرحلے سے گزر گئی تو سلطان نے اسے حکم دیا، ایسی 50 توپیں اور ڈھالی جائیں، لیکن اس نے اس بات کی کسی کو خبر تک نہ ہونے دی۔ اور اس کے بعد جب تاتار کو یہ حکم ملا کہ جتنی توپیں تیار ہو چکی ہیں انہیں فوراً معمور اور باسفورس کے کناروں پر بنے ہوئے 4 برجوں کی طرف بھیجا جائے، تو یہ تیاریاں بھی دوسروں سے بالکل اوجھل رکھی گئیں۔ چپکے چپکے پرانے برجوں کی نئے سرے سے مرمت ہو چکی تھی تاکہ وہ ان توپوں کے متحمل ہو سکیں، اور تھوڑی دنوں میں 2 نئے برجوں کی تعمیر تکمیل کے آخری مرحلے میں پہنچ گئی۔ اس وقت سلطان نے سالار اعلیٰ سے کہا، اب کی سالانہ جنگی مشقیں جزیرہ گیلی پولی کی بجائے باسفورس اور مارمورا کے ساحل پر ہوں گی۔ آہستہ آہستہ فوجیں جدید جنگی ساز و سامان سے آراستہ کی جائیں، اور جو دستے کیل کانٹے سے لیس ہو چکے ہیں انہیں بڑی رازداری کے ساتھ قسطنطنیہ کی طرف روانہ کیا جائے۔ تاتار کو جدید قسم کی 50 توپوں پر مشتمل بھاری توپ خانے کے لیے تمام ضروری ساز و سامان اور گولہ بارود کی فراہمی کے لیے قطعی احکامات سنا دیے گئے، اور فوجی دستے کے افسر اعلیٰ سے کہا گیا کہ اب کی فوجی مشقیں پورے سال تک جاری رہیں گی، اور مشقی طور پر قسطنطنیہ ایسے شہر کے 1 سال تک محاصرے کے لیے جس قسم کے سامان کی ضرورت ہے اس کی فوری ذخیرہ اندوزی آج ہی سے شروع کر دی جائے۔ ان کاموں سے فارغ ہونے کے بعد سلطان نے ارمندوس بیگ کو طلب کیا اور اسے حکم دیا، ہم گیلی پولی کے کنارے جہاز سازی کے کارخانے، گودی اور بحری چھاؤنی کی تعمیر کا فیصلہ کر چکے ہیں، تم فوراً اس کا ایک مکمل خاکہ تیار کر کے ہمارے سامنے پیش کرو، جس میں دیگر تفصیلات کے علاوہ اس رقم کا تخمینہ پیش کیا جائے جو اس منصوبے پر خرچ ہوگی۔ تاتار کو اطلاع مل چکی تھی کہ نہ صرف ارمندوس بے بلکہ ایک حسین اور نوجوان خاتون بھی نئی چھاؤنی میں سرخ مسجد کے قریب تیسرے مکان کے ارد گرد چکر لگاتے رہے ہیں، اور وہ جولین کے خط کی روشنی میں اپنی چھوٹی چھوٹی معلومات کو ایک سلسلے میں مربوط کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ تھیوڈورا ماں بیٹے کے پاس پہنچ چکی ہے۔ اس نے اسے سلطانہ مریامہ کے نئے محل میں یونانی بڑھیا کے ساتھ داخل ہوتے دیکھ لیا تھا۔ ایتوس کو بھی مریامہ اور تھیوڈورا کے ساتھ مشورے کے بعد اسی مکان سے نکلتا دیکھ چکا تھا، اور اب اسے یہ باور کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آ رہی تھی کہ اب ان کا منصوبہ تکمیل کے بالکل آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد وہ کون سا رخ اختیار کرے وہ سوچنے لگا۔ منصوبے کا سدباب تو آسان تھا، مگر اس کے مقابلے پر ارمندوس بے تھا، ارمندوس جس کے ذرائع اور اثر کی بنیادیں انتہائی مضبوط تھیں۔ اس کے علاوہ ارمندوس اور تاتار کے درمیان سلطنت عثمانیہ کا کمسن شہزادہ بھی تھا جس سے سلطان کو محبت آمیز وابستگی تھی، اور یہ ایک ایسا نازک سوال تھا جسے کسی طرح بھی نظر انداز نہ کیا جا سکتا تھا۔ آخر سوچ سوچ کر وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ جب تک ارمندوس کے خلاف کوئی ناقابل تردید ثبوت مہیا نہ کر لیا جائے اس وقت تک بھیڑوں کے اس چھٹے میں ہاتھ ڈالنا مصلحت کے خلاف ہے۔ اس وقت سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ ارمندوس کے خلاف ثبوت کس طرح مہیا کیا جائے۔ وقت بہت تھوڑا تھا اور کام انتہائی مشکل، اور تاتار کو فوری طور پر کوئی فیصلہ کن قدم اٹھانا تھا۔ وہ سوچنے لگا اور سوچتے سوچتے گلکار جا پہنچا۔
اسے راستے ہی میں معلوم ہو گیا تھا کہ تھیوڈورا سلطانہ مریامہ کے محل سے ابھی باہر نکلی ہے۔ تھیوڈورا اور اریتوس بھی اپنے آخری مرحلے کے متعلق کوئی قطعی فیصلہ کرنے کے لیے ایک دوسرے سے ملنے والے تھے۔ آج تاتار بے حد پریشان تھا۔ اسے گلکار پہنچ کر اندرونی ماحول کا جائزہ لیا۔ تھیوڈورا اس کی توقع کے عین مطابق کونے میں اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھی تھی۔ وہ اندر چلا گیا۔ تھیوڈورا اسے دیکھ کر مسکرائی اور اپنے پاس بلانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم آخر یونانی قہوہ پینے کے لیے آ ہی گئے۔ یونانی ہو یا ترکی، اس وقت قہوے کی بہت ضرورت ہے، تاتار نے کہا۔ تھیوڈورا نے تاتار کے چہرے پر نظر مرکوز کر دی۔ آج اس کی آواز بھی بدلی ہوئی تھی، جیسے اس کی ذہنی بوجھ سے دب چکی ہو۔ اس نے سوال کیا، آخر یہ کیا ہے؟ آج تم کچھ اکھڑے اکھڑے سے نظر آتے ہو۔ نہیں تو، تاتار نے اپنے چہرے اور آواز کو شگفتہ بنانے کی کوشش کی۔ تاتار، تم جس دن سے ترک فوج میں شامل ہوئے ہو، نہ صرف بدل گئے ہو، بلکہ میں محسوس کرتی ہوں کہ تم مجھ سے کھینچے کھینچے بھی رہتے ہو۔ مجھ سے نادانستہ تو کوئی غلطی تو نہیں ہوئی؟ یقین کرو، میں اس وقت تک ادرنا میں زندہ رہ کر صرف تمہاری طرف دیکھ رہی ہوں۔ میں نے ان لمحات کو بار بار آواز دینے کی کوشش کی ہے جو تمہارے ساتھ جوزیفیا اور پہاڑوں سے گھری ہوئی وادی میں گزر چکے ہیں، تھیوڈورا نے کہا۔ تھیوڈورا، تاتار بولا۔ تاتار نے اپنے دونوں ہاتھ تھیوڈورا کے ہاتھوں پر رکھ دیے۔ اس کی آنکھیں پہلے سے زیادہ اداس اور اس کی آواز اور زیادہ بوجھل ہو گئی۔ وہ کچھ دیر بولا، میں نے جس دن تمہیں سانتا مرینا میں الوداع کہا تھا، اس دن سے آج تک اس کوشش میں ہوں کہ میں اپنے آپ کو تمہارے قابل بنا سکوں۔ میں نے پہاڑوں سے گھری ہوئی وادی میں تمہارے ساتھ زندگی کی انتہائی شاندار رات گزارتے وقت تمہارے اور اپنے مستقبل کے متعلق جو شاندار خواب دیکھا تھا، ابھی تک اس کی تعبیر تلاش کرنے میں سرگرداں ہوں۔ میں تمہیں اپنی زندگی سے وابستہ کر چکا ہوں، میں تمہیں اپنی تقدیر بنا چکا ہوں، اور ایسا کون بدنصیب شخص ہوگا جو اپنی زندگی اپنی تقدیر سے کھینچا کھینچا رہے۔ تاتار کو ایسا محسوس ہوا جیسے تھیوڈورا آہستہ آہستہ اس کی طرف کھینچی چلی آ رہی ہو۔ اس کا سر اس کے کندھوں کو چھو رہا تھا، اس کے سنہری ریشمی معطر بال تاتار کے وجود پر اپنا سایہ ڈال رہے تھے، مگر اس کیفیت میں تاتار کو وہ بےتابی، وہ بے اختیاری نظر نہ آتی جو اس جذبے کی روح ہے، اور وہ خود بھی تو دردناک فریب سے کام لے رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے دو سانپ پھن پھیلائے ایک دوسرے کے سامنے کنڈلی مارے بیٹھے ہوں، دو شعلے لرز رہے ہوں، پیچ و تاب کھا رہے ہوں۔ اب ان دونوں میں سے کون سلامت رہتا ہے؟ تاتار اسی سوال کا جواب تلاش کر رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر گلکار کے ماحول پر سرسری سی نظر ڈالی۔ یہاں ان دونوں کے سوا اور کوئی موجود نہ تھا۔ اچانک سامنے بڑے دروازے سے ہوا کا ایک بے باک جھونکا اندر آیا، پردے سرسرانے لگے اور تھیوڈورا کے بال تاتار کے منہ پر لہرا گئے۔ اس نے ان برہم مشکبار زلفوں کو اپنے ہاتھ میں تھام لیا اور ان سے کھیلتے ہوئے کہا، کاش تمہیں معلوم ہوتا کہ ان زنجیروں میں جکڑے ہوئے دل اس وقت تک آزاد نہیں ہو سکتے جب تک ان کی دھڑکن فنا نہ ہو جائے۔ تم وہ بلکانی جادوگرنی ہو تھیوڈورا، جسے صحرائے گوبی کے ایک بھولے بھالے نوجوان کو اپنا غلام بنا لیا ہے، اور سچ پوچھو تو اب مجھے اس غلامی پر ناز کرنے کا سلیقہ آ گیا ہے، تاتار کہہ رہا تھا۔ تھیوڈورا کا سر پھر تاتار کے کندھے سے لگ گیا۔ اس نے تاتار کا ہاتھ تھام کر کہا، میں تمہیں اس قدر پریشان نہیں دیکھ سکتی، بتاؤ تم کیا سوچ رہے ہو؟ اگرچہ میرے کندھے کمزور ہیں، مگر میں تمہارے غم کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے اپنا دوست سمجھو تاتار، مجھ پر بھروسہ کرو، تھیوڈورا نے کہا۔ تم نے مفت میں بات کا بتنگڑ بنا دیا، اس نے تھیوڈورا کا ہاتھ سے ہلاتے ہوئے کہا۔ اگر میں اپنی تھیوڈورا پر برسوں، بھروسہ نہ کروں تو پھر زندہ کیسے رہوں گا؟ تاتار بولا۔ تو پھر بتاؤ نا، آج تم اس قدر پریشان کیوں ہو؟ تھیوڈورا نے پوچھا۔ تاتار نے رازدارانہ نظروں سے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیا اور پھر اپنا منہ تھیوڈورا کے کان کے قریب لے جا کر کہا، آج سلطان کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ مجھے جدید مہماتی دستوں میں سے ایک طوفانی دستے کی کمان دی جائے یا نہ دی جائے، لیکن اچانک اس نے کہیں جانے کا ارادہ کر لیا اور مجھ سے کہا، میری واپسی کا انتظار کرو۔ تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ وہ شام تک یا شاید کل تک لوٹ آئیں گے، تھیوڈورا نے کہا۔ نہیں، وہ کسی ایسی جگہ جا رہا ہے جہاں سے مجھے اس کے سلامت آنے کی امید نہیں، تاتار بولا۔ کس جگہ؟ تھیوڈورا نے پوچھا۔ تاتار نے ایک مرتبہ پھر چاروں طرف نگاہ ڈالی اور کہا، قسطنطنیہ کی طرف۔ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے؟ تھیوڈورا نے پوچھا۔ نہیں، اگر وہ حملہ کرنے کے لیے جاتا تو میں اس قدر پریشان نہ ہوتا، تاتار نے کہا۔ تو پھر وہ کس لیے قسطنطنیہ جا رہا ہے؟ تھیوڈورا نے پوچھا۔ قسطنطنیہ کے مدافعاتی اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے، تاتار بولا۔ تھیوڈورا کا کہہ کر گلکار کی خاموش فضا میں گونج گیا اور اس نے کہا،
تو پھر گھبرانے کی کیا بات ہے؟ وہ حفاظتی دستے کے ساتھ جا رہا ہوگا۔ یہی تو دکھ ہے تھیوڈورا کہ وہ بالکل اکیلا جا رہا ہے، تاتار بولا۔ اکیلا؟ تھیوڈورا نے کہا۔ ہاں، اکیلا، اور قسطنطنیہ کے مضافات میں رومی فوجیں جنگی مشقیں کر رہی ہیں۔ اگرچہ سلطان بڑی رازداری سے کام لے رہا ہے، لیکن جس طرح مجھے معلوم ہو گیا ہے، اسی طرح بعض اور لوگ بھی تو جان سکتے ہیں، شاید تم نہیں جانتی۔ آدرنا میں دشمن جاسوس موجود ہیں۔ اگر کسی نے یونانیوں کو بروقت آگاہ کر دیا تو سلطان کا آدرنا واپس آنا معجزے سے کم نہ ہوگا، اور میں اچھی طرح سمجھتا ہوں اب ایسے معجزے نہیں ہوتے، تاتار بولا۔ تمہیں سلطان کی موت کا افسوس ہے؟ تھیوڈورا نے کہا۔ اب کی تاتار نے کہکا لگایا اور کہا، مجھے تو اپنی ناکامی کا افسوس ہے تھیوڈورا۔ سلطان نے مجھے طوفانی دستے کی کمان سونپ دی ہوتی تو پھر 1000 بار مر جاتا۔ تھیوڈورا کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ تاتار نے محسوس کیا جیسے وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑانے کے لیے نادانستہ کوشش کر رہی ہو۔ اس نے تھیوڈورا کا ہاتھ چھوڑ دیا اور تھیوڈورا نے جیسے کچھ سوچ کر کہا، تاتار، مان لو سلطان نے قسطنطنیہ جانے سے پہلے تمہیں طوفانی دستے کی کمان سونپ دی اور خود قسطنطنیہ سے زندہ واپس نہ آیا، تو اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ تھیوڈورا نے پوچھا۔ آدرنا میں طوفانی دستے کی کمان تھیوڈورا، اس طوفانی دستے کی کمان قسطنطنیہ کی تسخیر کے لیے تنہا کافی ہے، اور بھی جانتی ہو سلطان کی اچانک اور بے وقت موت سے دارالحکومت میں کس قسم کا سیاسی طوفان برپا ہوگا۔ تاجداروں کے تاج ایسے ہی طوفانوں میں تو چھینے جاتے ہیں، تاتار نے کہا۔ کہوا بھیجو کہوا۔ تھیوڈورا بے اختیار ہو کر ہنسی۔ تاتار دیکھ رہا تھا تھیوڈورا جس بات کے بھنور میں ڈوب چکی ہے۔ کہوا اس کے سامنے پڑا تھا اور وہ قہوے کے لیے چلا رہی تھی۔ تاتار پیالیوں میں قہوہ ڈالنے لگا، جس کی آواز سن کر تھیوڈورا چونکی اور اس نے جیسے اپنی ندامت چھپاتے ہوئے کہا، تاتار، تمہاری ناکامی کے احساس نے مجھے بدحواس کر دیا ہے۔ دیکھو، مجھے تمہاری ذات سے کس قدر گہرا تعلق ہے۔ ایسے موقع پر تمہیں پاگل ہو جانا چاہیے تھا، مگر ہوئی میں جا رہی ہوں۔ واقعی تم بڑے سخت دل ہو، تھیوڈورا نے کہا۔ اس لیے کہ میں ابھی تک مایوس نہیں ہوا۔ میری کامیابی کا امکان اگرچہ دھندلا ضرور ہو گیا ہے، مگر قطعی طور پر معدوم نہیں ہوا، تاتار نے کہا۔ کیوں؟ تھیوڈورا نے اپنی بےتابی چھپانے کے لیے اپنا منہ قہوے کی پیالی پر رکھ دیا۔ اس لیے کہ سلطان بڑی تیزی سے روانہ ہو چکا ہے، اور جب تک دشمن کوئی قدم اٹھائے سلطان کو جہاں جانا ہے وہاں پہنچ چکا ہوگا۔ پھر اس وقت آدرنا اور قسطنطنیہ کے سیاسی حالات نے ایسی صورت اختیار کر لی ہے کہ شاید قیصر آدرنا کے جاسوسوں کے بھیجے ہوئے پیغام پر یقین نہ کرے۔ ہاں، اگر خط پر جاسوسوں کے سرغنے کے دستخط ہوں تو شاید اسے تسلیم کر لیا جائے، تاتار نے کہا۔ تاتار نے پیالی کے اوپر سے تھیوڈورا کو دیکھا، وہ کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تاتار نے خالی پیالی نیچے رکھتے ہوئے کہا، بہرحال اب میں سلطان کی واپسی کے لیے دعا کروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ تم بھی آمین کہو گی، تاتار بولا۔ ضرور ضرور، کیونکہ تمہاری خواہش میری خواہش ہے اور تمہاری خوشی میری خوشی ہے، تھیوڈورا نے کہا۔ شکریہ، مجھے تم سے یہی امید ہے، تاتار نے کھڑے ہو کر کہا۔ تھیوڈورا تاتار کو دیکھنے لگی۔ تاتار نے رخصت ہوتے ہوئے کہا، ہاں، یہ تو ابھی تک معلوم ہی نہ ہو سکا کہ قہوہ ترکی تھا یا یونانی، تاہم جو کچھ بھی تھا اس کے لیے شکریہ، تاتار بولا۔ بیٹھو، کہاں جا رہے ہو؟ تھیوڈورا نے کہا۔ میں تو آدرنا سے باہر سلطان کی راہ دیکھوں گا، سلطان کی خبر لانے والے قاصد کی، تاتار بولا۔ تاتار تھیوڈورا کو خالی چائے دانی اور بھری ہوئی پیالی میں الجھا کر گلکار سے باہر نکلا اور سیدھا نئی چھاؤنی پہنچا۔ سرخ مسجد کی دیوار کے سائے میں اس کا اردلی اسے دیکھ کر رک گیا۔ اس نے اردلی سے مخاطب ہو کر کہا، ارجمند کہاں چلا گیا؟ اسی وقت۔ کتنے جوانوں کے ساتھ؟ تاتار نے پوچھا۔ 4 سپاہیوں کے ساتھ۔ اسے سب کچھ سمجھا دیا تھا؟ تاتار نے پوچھا۔ ہاں، سب کچھ۔ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ قسطنطنیہ کی سڑک پر کم از کم 15 میل طے کرنے کے بعد آدرنا سے آنے والے سوار کی راہ دیکھے، اور جب سوار اس کے قریب پہنچ جائے تو اسے زندہ گرفتار کر لے، بڑی احتیاط کے ساتھ اس کی تلاشی لے۔ اگر اس کے قبضے سے کوئی ایسا خط برآمد ہو جس پر ایتوس کے دستخط ہوں تو خط اور قاصد کو حفاظت کے ساتھ نئی چھاؤنی آپ کے پاس لے آئے، اور اگر خط دستیاب نہ ہو تو تاتار نے جلدی سے پوچھا، تو جاسوس کو اس طرح ٹھکانے لگا دیا جائے کہ کسی کو خانوکان خبر بھی نہ ہو، اردلی بولا۔ تاتار مسکرایا اور اردلی کو شاباش دیتے ہوئے کہا، بہت خوب، اب تم سپاہی کے نام سے موسوم کیے جا سکتے ہو۔ جاؤ، آج کی چھٹی، مگر دیکھنا کہیں یونانی قہوہ خانوں کے چکر میں نہ پڑ جانا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔